بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ یہ ناول ہے سفر زیست، اس کے رائٹر ہیں حرم شاہ۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ صبح صادق کی اس ہلکی سی روشنی میں اپنے چہرے کو چادر سے چھپائے وہاں سے جا رہا تھا۔ اس کو مخصوص جگہ پر پہنچنا تھا، وہ بھی کسی کی نظر میں آئے بغیر۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کا انجام موت سے بھی کہیں بدتر ہونا تھا۔ کسی کے کھانسنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو اس کی نظر ایک لمبے بالوں والے انتہائی گندے سے شرابی پر پڑی، جو کہ اس وقت بھی کھانستے ہوئے سگریٹ کے مزے لے رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھا تو وہاں ایک آدمی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر خود کو چادر سے چھپائے سو رہا تھا۔ وہ اطمینان کی سانس لے کر آگے مخصوص گلی کی طرف مڑا تو وہاں ایک بزرگ سا آدمی ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہا تھا۔ السلام صاحب، اس بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر آگے کی طرف چل دیا اور اب وہ اس مخصوص سنسان حویلی کے سامنے موجود تھا، جو اس علاقے میں اپنی پراسراریت کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں بھوت ہیں، لیکن ایسی کہانیاں اکثر ہی بہت سے گناہ چھپانے کے لیے گڑھی جاتی تھیں۔ اس آدمی نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر صرف اس بوڑھے صفائی والے پر پڑی، جو اب گلی کی نکڑ پر صفائی کر رہا تھا۔ کافی خاموشی سے وہ اس حویلی میں داخل ہوا اور ایک مخصوص کمرے میں جا کر فرش پر موجود کچرے کے ڈھیر کو ہٹایا۔ اسی کے نیچے ان کے خفیہ اڈے کا داخلی دروازہ تھا۔ اس نے چادر کے اندر چھپائی ہوئی چابی کو نکال کر وہاں کا دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا کسی نے پیچھے سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی بزرگ تھا جو باہر جھاڑو لگا رہا تھا، لیکن اس کی پکڑ تو بزرگوں والی نہ تھی، بلکہ انتہائی طاقتور اور جان لیوا پکڑ تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں صاحب، اس بزرگ بنے آدمی کی گھرائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس کا ہاتھ اپنی کمر کے پاس موجود بندوق کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر گولی چلاتا، ایک بندوق اس کی کن پٹی پر رکھی جا چکی تھی۔ ڈراپ یور گن رائٹ ناؤ اور آئی ول شوٹ۔ ایسا کہنے والا وہی شرابی، گندا سا شرابی تھا جو کہ سڑک کے کنارے کھانس رہا تھا۔ وہ شخص اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اب ان کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کوئی اور نہیں، پاک آرمی کی انٹیلیجنس تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آرمی کے لباس میں کئی سارے جوان بندوقیں تھامے آ چکے تھے۔ اس بزرگ آدمی نے اسے دھکا دے کر نیچے چلنے کو کہا اور خود پر سے کھینچ کر وہ نکلی سفید بال اور چادر ہٹا دی۔ وہ کانپ کر رہ گیا، کیونکہ اس سپاہی کی سبز آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ بچیوں تک لے چل ورنہ تیری لاش یہیں گرا دیں گے۔ پاک آرمی کا سبز آنکھوں والا وہ جوان غرایا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر کانپتے ہوئے چلنے لگا۔ تمام جوان ان کے پیچھے انتہائی زیادہ خاموشی سے آ رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہی پاک آرمی کے جوان ہر نظر آنے والے قوم کے دشمنوں پر فائرنگ کرنے لگے۔ حملہ اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ ان دہشت گردوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اس سبز آنکھوں والے سپاہی نے سب کو پھیلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی جانے والا تھا، جب اس کے کانوں میں بہت ہلکی سی آواز میں کسی لڑکی کی انتہائی دردناک چیخ کی آواز پڑی۔ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے وہ اس آواز کی سمت بڑھنے لگا، مگر اب وہ آواز بند ہو چکی تھی۔ اس اندھیری جگہ پر جیل نما کافی کمرے تھے، جن میں بہت سی اسکول کی بچیوں کو قید کیا گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو انہیں خبر ملی تھی کہ چند دہشت گردوں نے لڑکیوں کی اسکول بس کو اغوا کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ ان بچیوں کو باہر کے ملکوں میں سپلائی کر کے پیسے کمانے کا تھا۔ کیسے جانور تھے وہ لوگ جو عارضی دولت کے خاطر اپنی قوم کی عزت کا سودا کر رہے تھے۔ اس سبز آنکھوں والے سپاہی کی نظریں جیسے جیسے ان کمروں میں بند تباہال بچیوں پر پڑ رہی تھی، اس کے پورے وجود میں غصے کا ایک لاوا ابلتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے اسے ان دردناک چیخوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ دائیں جانب کو مڑا تو اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔
جو کافی مضبوط نظر آ رہا تھا، وہ اس دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی توقع کے برعکس وہ آسانی سے کھل گیا تھا۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹے سے دیے سے روشنی نکل رہی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی وہ زمین پر پڑا ایک نازک سا وجود دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ اس لڑکی کی طرف بڑھا جو بمشکل 13 سال کی تھی۔ اس سپاہی نے اس کی نبض چیک کی، جو زندگی کی ہلکی سی حرکت ساکھ تھی۔ اس معصوم کو دم توڑے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ وہ سپاہی مڑا تو اس کی نظر کمرے میں موجود بیڈ پر پڑی، جس کے پائنتے کے ساتھ ایک بچی کو باندھ کر زمین پر پھینکا گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں بلا کی وحشت اتری تھی۔ وہ قریب ہوا تو اس کی نظر اس لڑکی کے پھٹے ہوئے لباس اور جسم پر موجود زخموں پر پڑی۔ انسانی گوشت جلنے کی بدبو بھی اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکی بھی تقریباً 12 یا 13 سال کی تھی اور اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور اپنی آرمی کی جیکٹ کو اتار کر اس کے جسم کے گرد لپیٹا۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ وہ سبز آنکھوں والا سپاہی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اسے یہ دلاسا دیا تھا، اور نہ وہ یہ جانتا تھا ایسا کر کے وہ ایک معصوم کا مسیحا بن بیٹھا تھا۔ سلمان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں سب اور منہ میٹھا کریں۔ فاطمہ بیگم ہاتھ میں ایک پلیٹ لے کر کمرے میں آئیں اور جلدی سے برفی کا ایک ٹکڑا سلمان صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ ارے واہ، آج یہ عنایت کیوں ہو رہی ہے؟ سلمان صاحب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو فاطمہ بیگم کے چہرے کی خوشی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ خوشی ہی اتنی بڑی ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ سے نانا بننے والے ہیں آپ۔ فاطمہ بیگم کی بات پر سلمان صاحب بھی مسکرا دیے۔ ماشاءاللہ، اور یہ خوشی ضرور ہمنا کے ہاتھ سے آئی ہوگی۔ ارے آپ کو کیسے پتہ؟ سلمان صاحب کی بات پر فاطمہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ شایان کو تو جانا میں ابھی بھی بچپنا ہی نظر آتا ہے۔ اب جانا کا بچپنا کم ہوگا تو ہی وہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچ سکیں گے۔ سلمان صاحب کی بات پر فاطمہ بیگم ہنسنے لگیں۔ اچھا، زری کو یہ بات نہیں پتہ، میں ذرا اسے بھی بتا کر آتی ہوں۔ فاطمہ بیگم اتنا کہہ کر باہر چلی گئیں تو سلمان صاحب مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کتاب پڑھنے لگے۔ ان کی زندگی میں سکون تھا۔ 3 بیٹیوں میں سے 2 کی تو شادی ہو چکی تھی، جو اب اپنے گھروں میں بے انتہا خوش تھیں۔ بڑی بیٹی ہمنا کا شوہر عثمان سیاست دان تھا اور ہمنا کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، جبکہ ہمنا سے چھوٹی بیٹی جانا کا شوہر شایان شاہ آرمی میں میجر تھا۔ سلمان صاحب کو پریشانی تھی تو صرف اپنی سب سے چھوٹی بیٹی زرش کی، جو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ایسی تھی، بس کچھ حادثے انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، اور ان کی زرش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر بتاتے تھے کہ زرش کے گلے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کے باعث وہ بول نہ پائے۔ مسئلہ اس خوف و ہراس کا تھا جس کے زیر اثر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ زرش بہت کوشش بھی کرتی تھی، لیکن اس کا دماغ اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بہت جگہوں سے علاج کے باوجود زرش کو ہلکا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اچانک فون کی آواز پر سلمان صاحب خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ کیسے ہو سلمان؟ سلمان صاحب کے فون اٹھاتے ہی ایک آدمی کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ کون؟ سلمان صاحب حیران ہوئے۔ واہ، مجھے پتا تھا کہ بھول جاؤ گے مجھے تم، لیکن اپنا کیا وعدہ تو یاد ہے نا؟ کیونکہ اگر نہیں یاد تو اس کا نقصان تمہیں معلوم ہے۔ سلمان صاحب کو اچانک سے 6 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ بھی سلمان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چلو یاد تو آ گیا نا، آ رہا ہوں میں سلمان، بہت جلد اپنی امانت لینے۔ 18 کی ہو چکی ہے نا وہ، اب مزید صبر نہیں ہوتا، نکاح کی تیاری کرو تم، اپنا کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ آدمی اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، لیکن سلمان صاحب کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ پہلے کی طرح خود غرض ہوتے تو شاید انہیں اس بات کی زیادہ پریشانی نہ ہوتی، لیکن حالات نے انہیں مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ان کی بیٹیوں میں ان کی جان بستی تھی، وہ کسی کی بھی بری نظر ان پر پڑنے نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ان کی مدد کون کر سکتا تھا؟ وہ شخص بہت زیادہ طاقتور تھا۔ دہشت گردوں کی کئی ٹیمیں چلا رہا تھا دنیا کے کسی بھی کونے سے، وہ کئی نیٹ ورک چلا رہا تھا دنیا کے کسی بھی کونے سے۔ وہ زرش کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ اگر وہ اسے عثمان کے پاس بھیج دیں تو اس سے ہمنا بھی خطر میں پڑ سکتی تھی، تو پھر کیا وہ شایان سے مدد مانگے؟
ہاں، اس معاملے میں شایان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ شایان کی فون اٹھاتے ہی سلمان صاحب کو اس کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان صاحب کی آواز میں نمی پیدا ہو گئی۔ کیا ہوا انکل، خیریت تو ہے نا؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا تو سلمان صاحب نے اسے ساری بات بتا دی۔ انکل آپ فکر مت کریں، میں کچھ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر پلیز تم اس سب کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ میرا خدا جانتا ہے، یہ بات تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سلمان صاحب کو شایان کی بات پر کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ آپ بس فی الحال وہ کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ زرش کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو۔ جانا کو میرا پیار دینا۔ سلمان صاحب شایان سے بات کر کے فون بند کر چکے تھے، لیکن اب وہ جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے۔ زرش اپنی ماں کو پیکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ہمنا اور جانا کو تو پھر بھی اسکول یا کالج جانے کی آزادی رہی تھی، مگر اس کے تو ٹیچرز بھی گھر ہی پڑھانے آتے تھے۔ سلمان صاحب نے نہ تو اسے کبھی گھر سے باہر جانے دیا تھا اور نہ ہی اسے اس کی کوئی خواہش تھی، بلکہ اس کی تو کہیں جانے کے خیال سے ہی جان نکل جاتی تھی۔ زری ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ زرش نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو فاطمہ بیگم مسکرا کے اس کے پاس آئیں۔ تم نے دیکھا بھی نہیں؟ فاطمہ بیگم نے اس کے گال کو تھام کر پیار سے کہا۔ بیٹا فکر مت کرو، ہم کوہاٹ جانا کے گھر ہی جا رہے ہیں۔ زرش نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے کہیں بھی جانے کا خیال اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تینوں بیٹیوں میں سے وہ فاطمہ بیگم کے سب سے زیادہ قریب رہی تھی۔ جانا اور ہمنا زیادہ تر وقت ایک ساتھ رہتی تھی اور زرش فاطمہ بیگم کا سایہ بنی رہتی تھی۔ اچھا پھر اب آپ اپنے کپڑے چینج کرو، پھر نکلنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فاطمہ بیگم اسے حکم دے کر چلی گئیں تو زرش آئینے کے سامنے آ کر اپنے لباس کو دیکھنے لگی، جسے بدلنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خاموش لبوں کو چھوا اور پھر اپنا ہاتھ کندھے پر لے گئی۔ وہ زخم بھر چکا تھا، لیکن آج بھی اس کی تکلیف زرش کو اندر تک اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کچی عمر کا وہ واقعہ اس کے لیے آج بھی بھلانا ناممکن تھا۔ اس نے تکلیف اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ اپنے مسیحا کی مہربان آواز اور سبز آنکھیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور ہمیشہ کی طرح اس کو سکون اور اطمینان بخش کر گئیں، لیکن پھر اس کی آنکھیں اپنی حالت پر نم ہو گئیں۔ وہ بھی جانا اور ہمنا کی طرح عام زندگی گزارنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، کسی شہزادے کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر وہ تو کسی کے بھی قابل نہیں تھی، اور یہ بات وہ 12 سال کی عمر سے جانتی تھی۔ زرش چلو بیٹا۔ فاطمہ بیگم کی آواز پر زرش کا دھیان آئینے سے ہٹا۔ اپنے آنسوؤں کو غصے اور بے دردی سے صاف کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ وجدان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ رات کے 1 بجے اپنے گھر کے نچلے پورشن میں موجود جم میں پنچ بیگ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ وہ ایسا تقریباً روز ہی کرتا تھا۔ یہ گھر اس کے کافی عرصے پہلے خریدا تھا، جس کے فرسٹ پورشن پر جم اور سیکنڈ پورشن پر ماڈرن طرز کا خوبصورت سا گھر تھا۔ ہاشم صاحب وجدان کے والد تو چاہتے تھے کہ وجدان ان کے پاس رہے، لیکن وجدان اپنے کام کی وجہ سے ان سے دور ہی رہتا تھا، اور آج کل تو وہ ویسے بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب اس گھر میں صرف وجدان اور اس کا دوست ساتھ رہتے تھے۔ اچانک سیکنڈ فلور پر ایک ہلکی سی آہٹ سن کر وجدان کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ پہلے اسے لگا کہ یہ آہٹ ساتھ کی ہوگی، مگر قدموں کی چاپ بہت ہلکی تھی، یعنی وہ وجود ساتھ سے بھی ہلکا تھا۔ وجدان نے اپنی شرٹ پکڑ کر جسم پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس وقت وہ ایک ٹراؤزر اور کالی بنیان میں ملبوس تھا، اور اسی حالت میں وہ باہر نکل کر ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچن سے آنے والی ہلکی سی آواز پر وہ دبے قدموں سے اس طرف چل دیا۔ تبھی اس کی نظر ایک نازک سے وجود پر پڑی۔ وہ لڑکی کسی کھوئے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ وجدان بہت خاموشی سے اس کے پیچھے گیا
اور دائیں ہاتھ سے اس کی نازک گردن کو دبوچ لیا۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وجدان اس کے کان میں غرایا تو وہ لڑکی خوف کے مارے کانپنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دو۔ وجدان نے اس کی گردن چھوڑے بغیر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس لڑکی نے اپنی پرخوف کانچ سی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن پھر ان آنکھوں میں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ کافی دیر اسے یوں ہی حیرت سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے لب کھولے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں نکلی۔ وجدان کو اب الجھن ہونے لگی، بولتی کیوں نہیں، گونگی ہو گیا؟ وجدان کے اس طرح سے غرانے پر جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وجدان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ سعد کی آواز پر وجدان نے صرف پلٹ کر ایک نظر سعد کو دیکھا، لیکن اس کا بھاری بھرکم ہاتھ ابھی بھی اس لڑکی کی گردن پر موجود تھا۔ یہ جانا کی بہن ہے زرش، سعد نے بتایا تو وجدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے زرش کی گردن کو چھوڑ دیا، جبکہ زرش اب باقاعدہ خوف سے کانپتے ہوئے کھانس رہی تھی۔ سعد کی طرح شایان بھی وجدان کا بہت اچھا دوست اور کزن تھا۔ وہ تینوں ہی آرمی میں تھے، لیکن شایان ان دونوں کی طرح ISI کا حصہ نہیں تھا۔ زرش گڑیا ڈرو نہیں، یہ وجدان ہے، شایان کا بھائی۔ سعد نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، کیونکہ زرش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں بے ہوش ہو جائے گی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر چکی تھیں۔ اور میں جان سکتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے، وجدان نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ شایان نے کہا تھا سلمان صاحب ان کی بیوی اور بیٹی کو یہاں چند دن رکھنے کے لیے، یعنی کہ میرے گھر میں مہمان ہے اور مجھے ہی نہیں پتہ۔ فنٹاسٹک، وجدان نے سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر زرش کو دیکھا، جو کہ اب اپنی گردن کو سہلا رہی تھی۔ اگر بتا دیتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ وجدان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ وہ بول نہیں سکتی وجی۔ سعد کی بات پر وجدان نے کوئی تاثر نہیں دیا، لیکن اس کے چلتے قدم رک سے گئے تھے۔ کیا چاہیے تھا تمہیں زرش گڑیا؟ سعد نے انتہائی نرمی سے زرش سے پوچھا تو اس نے اپنی گردن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو لبوں کے قریب کر کے اشارہ کیا تھا۔ چائے؟ سعد کے پوچھنے پر زرش نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے اشارے کو پھر سے دہرانے لگی۔ اوہ اچھا، کافی چاہیے تمہیں، میری طرح چائے پسند نہیں؟ زرش نے پھر سے انکار میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اشارہ کرتی، وجدان نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا اور جتلاتی ہوئی نظروں سے سعد کو دیکھنے لگا۔ زرش نے فوراً سے وہ گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور پانی کو ایک ہی گھونٹ میں پی کر کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وجدان نے کوفت سے منہ بناتے ہوئے اس راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ابھی زرش گئی تھی۔ بتا تو دیا ہے کہ شایان نے کہا ہے کہ وہ لوگ چند دن یہاں رکیں گے، باقی بات وہ کل آ کر بتا دے گا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہیڈ کوارٹر سے انفارمیشن آئی ہے، وہ چاہ رہے تھے ہم دونوں افغانستان چلے جائیں، میں نے منع کر دیا۔ اپنے وطن کے لیے یہیں رہ کر کچھ کرنا چاہوں گا۔ تمہاری مرضی ہے، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مشن خطرناک ہونا چاہیے، پھر وہ کہیں بھی ہو۔ تمہارے برعکس میں یہ سب ملک کے لیے نہیں کرتا کیپٹن۔ وجدان نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر کیا مقصد ہے؟ سعد نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی مقصد پانا ہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے مزید کچھ کہتا، وجدان وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماضی، وہ اپنے 9 سال کے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، اس امید میں کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے۔ ایک بیٹے کو تو وہ درندے پہلے ہی مار چکا تھا اور اب دوسرے کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاہانہ رک جاؤ، شاہانہ رک جاؤ۔ اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر شاہانہ روح تک کانپ گئی۔ اس وقت اس کے پیچھے کوئی شیطان
کا بھٹکا ہوا انسان نہیں بلکہ شیطان خود پڑا تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی۔ سامنے نظر آنے والا ایک گاؤں اس کے لیے تاریکی میں ایک ذرہ برابر امید کا باعث تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا سکندر، یہ تمہاری ماں کا وعدہ ہے تم سے، اس نے اپنے بیٹے کو دلاسا دیا، اور پھر اس کی نظر دائیں طرف ایک استبل پر پڑی تو وہ جلدی سے اس طرف بھاگنے لگا۔ سکندر، یہاں سے باہر مت آنا بیٹا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شاہانہ نے اس کو ایک اندھیرے کونے میں بٹھا کر کہا، تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ پلیز مت جائیں۔ 9 سال کے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں بتایا تھا تم سکندر ہو، وہ خدا کے سامنے کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ بالکل اپنے بابا کی طرح تم یہیں رہنا، مجھے ان لوگوں کا دھیان بھٹکانا ہوگا۔ شاہانہ نے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے بیٹے کے سر پر ایک بوسہ دیا اور بھاری قدموں سے بھاگنے لگی۔ میں سکندر ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ سکندر اندھیرے میں بیٹھا اپنی ماں کے الفاظ دہرا کر خود کو حوصلہ دے رہا تھا۔ سکندر، سکندر کہاں ہو، باہر آؤ۔ کچھ دیر کے بعد اس شیطان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سکندر ایک پل کو سہم کر اندھیرے میں چھپا تھا۔ سکندر، اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا ہے تو باہر آ جاؤ بیٹا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اپنی ماں کے ذکر پر سکندر کا ننھا سا دل کانپا۔ بلاؤ اسے شاہانہ۔ کبھی نہیں، میرا بیٹا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، ادھوری ہی رہے گی تمہاری ہر خواہش۔ شاہانہ انتہائی غصے سے بولی تو وہ شیطان قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں 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 ہاں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ شاہانہ کے منہ پر مارا، جس کی طاقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے شاہانہ زمین پر گری۔ اس شیطان نے مسکراتے ہوئے اپنا بیلٹ نکالا اور شاہانہ کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ بلاؤ اسے، وہ چلایا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، شاہانہ نے مار کھاتے ہوئے ضبط سے کہا۔ سکندر کب سے وہاں بیلٹ سے نکلنے والی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کیے وعدے کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ سکندر نے ارد گرد دیکھا تو اسے صرف ایک چھڑی نظر آئی، جسے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور استبل سے باہر آ گیا۔ سکندر نے ڈنڈے پر پکڑ مضبوط کر کے کہا تو اس شیطان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں سکندر۔ شاہانہ نے اٹھ کر سکندر کی طرف آنا چاہا تو اس نے شاہانہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ واہ، تم تو بالکل باپ پر گئے ہو، ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ اس شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاہانہ پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ سکندر صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ سب کو اس کی بہادری پر تعجب ہوا، کیونکہ وہ لوگ اس 10 سالہ بچے کے چہرے پر بھی کوئی خوف کا تاثر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لاؤ اسے میرے پاس، شیطان کے حکم دیتے ہی اس کا ایک آدمی سکندر کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کے قریب آتے ہی سکندر نے اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے آدمی نے سکندر کے پیچھے سے پکڑ کر ڈنڈا اس کے ہاتھ سے دور کیا، مگر پھر بھی سکندر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ناخنوں اور دانتوں سے نوچنا شروع کر دیا، جبکہ یہ منظر کوئی بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تو کمال ہو سکندر، تم تو کمال ہو سکندر، تمہیں مار کر سچ میں افسوس ہوگا مجھے۔ وہ شیطان شیطانی مسکراہٹ سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، شاہانہ نے غصے اور کرب سے کہا تھا، دیکھ لینا میری جان، ایسا ہی ہوگا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس نے شاہانہ کے گال کو چھوا تو وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو، اب جو چاہا تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اس شیطان نے اپنے آدمیوں سے کہا اور خود شاہانہ کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور الطاف اپنے کمرے میں بیٹھا دفتر کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی اچانک اس کے پاس پڑا فون بجنے لگا۔ تم اپنا ایک بھی کام ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پاتے، اس کی سزا تمہیں ملنا بہت ضروری ہے۔ الطاف نے فون اٹھاتے ہی ایک لڑکی بہت زیادہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس لڑکی کی آواز تو
وہ کہیں بھی پہچان سکتا تھا یہ اس کی اکلوتی بیٹی کی آواز تھی۔ حوریہ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے رو کیوں رہی ہو اور یہ کیا بات کر رہی ہو آپ؟ وہ زیادہ پریشان ہوا تھا۔ تم جیسا کیڑا زندہ نہیں رہنا چاہیے ورنہ سب کو نگل جائے گا، تمہیں مرنا ہوگا۔ حوریہ رونے کی وجہ سے اب ہچکیاں لے رہی تھی، جبکہ وہ سمجھ چکا تھا اس کی بیٹی کسی مصیبت میں ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو گرلز ہاسٹل میں بہت محفوظ تھی۔ حوریہ کون ہے بیٹا؟ کون تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ وہ اب بے چین ہوا تھا۔ تمہاری بیٹی کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن تم چاہو تو بچا سکتے ہو اسے۔ حوریہ کی رندی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ تم میری بیٹی نہیں ہو سکتے، کون ہو تم بتاؤ مجھے؟ الطاف فون میں چلایا۔ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، میں تو صرف لکھ رہا ہوں اور تمہاری بیٹی یہ پڑھ رہی ہے۔ چھوڑ دو میری معصوم بچی کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کون ہو تم؟ اب کی بار وہ بھی روتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی بندوق سے ایک سوراخ اپنے دماغ میں کر دو، یا پھر کل اپنی بیٹی کا چھلنی ہوا وجود کالج سے آ کے لے جانا۔ حوریہ زاروں قطار رونے لگی، مگر وہ کسی اور کے الفاظ ہی استعمال کر رہی تھی۔ براہ راست وہ اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ حوریہ کی آواز ایک بار پھر سے اسے سنائی دی تھی۔ دیکھو ایک بار میری بات سن لو، اس نے منت کی تھی۔ 10 9 8 حوریہ کی روتی ہوئی آواز پر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ 7 نہیں رک جاؤ، کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، ہمیں چھوڑ دو پلیز، ہمیں چھوڑ دو۔ الطاف نے بھیک مانگی تو ایک پل کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ 6 5 نہیں پلیز نہیں، ایسا نہیں کرو پلیز نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھے رو رہا تھا، مگر اس کا ہاتھ بندوق تک جا چکا تھا۔ اسے اپنی بیٹی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ 4